میرے محترم دوستو، میں آپ کو ایک اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا عجیب و غریب واقعہ سناتا ہوں کہ ایک مرتبہ حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ ظہر کی نماز کے بعد گھر تشریف لے گئے، اور حضرت کا گھر بالا خانہ پر تھا۔ حضرت وہاں آرام کرنے کے لیے بستر پر لیٹ گئے کہ اتنے میں کسی نے دروازے پر دستک دی۔ میرے محترم دوستو، آپ اندازہ کیجئے کہ جو شخص ساری رات کا جاگا ہوا ہو اور سارا دن مصروف رہا ہو، اس وقت اس کی کیا کیفیت ہوگی کہ ایسے وقت کوئی آ جائے تو انسان کو کتنا ناگوار ہوتا ہے کہ شخص بے وقت آ گیا۔ لیکن میرے محترم دوستو، امام صاحب اٹھے، زینے سے نیچے اترے، دروازہ کھولا تو دیکھا کہ ایک صاحب کھڑے ہیں۔ امام صاحب نے ان سے پوچھا کہ کیسے آنا ہوا؟ اس نے کہا کہ ایک مسئلہ معلوم کرنا ہے۔ دیکھیے، اول تو امام صاحب جب مسائل بتانے کے لیے بیٹھے تھے، وہاں آ کر تو مسئلہ پوچھا نہیں، اب بے وقت پریشان کرنے یہاں آ گئے۔ لیکن امام صاحب نے اس کو کچھ نہیں کہا، بلکہ فرمایا کہ اچھا بھائی، کیا مسئلہ معلوم کرنا ہے؟ اس شخص نے کہا کہ میں کیا بتاؤں کہ جب میں آ رہا تھا تو اس وقت مجھے یاد تھا کہ کیا مسئلہ معلوم کرنا ہے، لیکن اب میں بھول گیا، یاد نہیں رہا کہ کیا مسئلہ پوچھنا تھا۔ میرے محترم دوستو، امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ اچھا، جب یاد آئے تو پھر پوچھ لینا۔ آپ نے اس کو برا بھلا نہیں کہا، اس کو ڈانٹا ڈپٹا نہیں، بلکہ خاموشی سے واپس اوپر چلے گئے کہ ابھی جا کر بستر پر لیٹے ہی تھے کہ دوبارہ دروازے پر آواز لگائی، یعنی امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے دروازے پر دوبارہ دستک دی۔ آپ نے پوچھا کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ حضرت وہ مسئلہ مجھے یاد آ گیا۔ نہیں کہ حضرت وہ مسئلہ مجھے یاد آ گیا تھا۔ آپ نے فرمایا تو پوچھ لو۔ اس نے کہا کہ ابھی تک تو یاد تھا، مگر جب آپ آدھی سیڑھی تک پہنچے تو وہ مسئلہ میں بھول گیا۔ میرے محترم دوستو، اگر کوئی آدمی عام آدمی ہوتا تو اس وقت اس کے غصے کا کیا عالم ہوتا، مگر امام صاحب اپنے نفس کو مٹا چکے تھے۔ امام صاحب نے فرمایا کہ اچھا بھائی، جب یاد آ جائے تو پوچھ لینا۔ یہ کہہ کر آپ واپس چلے گئے اور جا کر بستر پر لیٹ گئے۔ ابھی لیٹے ہی تھے کہ دوبارہ پھر دروازے پر دستک ہوئی۔ آپ پھر نیچے تشریف لائے، دروازہ کھولا تو دیکھا کہ وہی شخص کھڑا ہے۔ اس شخص نے کہا کہ حضرت وہ مسئلہ یاد آ گیا۔ امام صاحب نے پوچھا کہ بتاؤ کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا کہ یہ مسئلہ معلوم کرنا ہے کہ انسان کی نجاست یعنی پاخانہ کا ذائقہ کڑوا ہوتا ہے یا میٹھا ہوتا ہے۔ العیاذ باللہ، یہ بھی کوئی مسئلہ ہے؟ میرے محترم دوستو، اگر کوئی دوسرا آدمی ہوتا ٹھیک ہے، وہ اب تک صبر کر لیتا، لیکن اس سوال کے بعد اس کے ضبط کا پیمانہ لبریز ہو جاتا۔ لیکن میرے محترم دوستو، امام صاحب نے بہت اطمینان سے جواب دیا کہ اگر انسان کی نجاست تازہ ہو تو اس میں کچھ مٹھاس ہوتی ہے، اور اگر سوکھ جائے تو کڑواہٹ پیدا ہو جاتی ہے۔ پھر وہ شخص کہنے لگا کہ کیا آپ نے چکر دیکھا ہے؟ العیاذ باللہ۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہر چیز کا علم چکر حاصل نہیں کیا جاتا، بلکہ بعض چیزوں کا علم عقل سے حاصل کیا جاتا ہے، اور عقل سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ تازہ نجاست پر مکھی بیٹھتی ہے، خشک پر نہیں بیٹھتی۔ اس سے پتہ چلا کہ دونوں میں فرق ہے، ورنہ مکھی دونوں پر بیٹھتی۔
جب اپنے وقت کے حلیم انسان امام صاحب نے جواب دے دیا تو اس شخص نے کہا، امام صاحب میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، مجھے معاف کیجئے گا، میں نے آپ کو بہت ستایا لیکن آج آپ نے مجھے ہرا دیا۔ امام صاحب نے فرمایا کہ میں نے کیسے ہرا دیا؟ اس شخص نے کہا کہ ایک دوست سے میری بحث ہو رہی تھی، میرا کہنا یہ تھا کہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے اندر سب سے زیادہ بردباری ہے اور وہ غصہ نہ کرنے والے بزرگ ہیں، اور میرے دوست کا یہ کہنا تھا کہ سب سے زیادہ بردبار اور غصہ نہ کرنے والے بزرگ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور ہم دونوں کے درمیان بحث ہو گئی، اور اب ہم نے جانچنے کے لیے طریقہ سوچا تھا کہ میں اس وقت اس وقت آپ کے گھر پر آؤں جو آپ کے آرام کا وقت ہوتا ہے، اور اس طرح 2-3 مرتبہ آپ کو اوپر نیچے دوڑاؤں اور پھر آپ سے ایسا بیہودہ سوال کروں اور یہ دیکھوں کہ آپ غصہ ہوتے ہیں یا نہیں۔ میں نے کہا کہ اگر غصہ ہو گئے تو میں جیت جاؤں گا اور اگر غصہ نہ ہوئے تو تم جیت گئے، لیکن آج آپ نے مجھے ہرا دیا، اور واقعہ یہ ہے کہ میں نے اس روئے زمین پر ایسا حلیم انسان کہ جس کو غصہ چھو کر بھی نہ گزرا ہو آپ کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں دیکھا۔ میرے محترم دوستو، اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت یعنی امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کا کیا مقام تھا۔